کہتے ہیں تاریخ فاتح لکھتا ہے، لیکن کبھی کبھی اسے ڈرامہ نویس دوبارہ لکھ دیتے ہیں، اور پھر 16ویں صدی کی وہ سلطنتیں جن کے فیصلوں نے سلطنتوں کی سرحدیں بدل دی تھیں، صابن اوپیرا کے کرداروں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ لامتناہی سازشوں، کافی کے پیالوں میں زہر اور پھوارے کے پاس بات چیت کے ساتھ ہم دو آئینوں کے درمیان جمنے کے مانند ہے۔ ایک میں ڈرامے کی چمکدار مگر حقیقت سے دور دنیا ہے، دوسرے میں عثمانی تواریخ اور وینس کے سفیروں کی رپورٹوں کی خشک سطریں۔ سچ کہاں ہے؟ آج ہم اسے کھودنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری جنگاہ پہلی نصف 16ویں صدی کی دنیا کی چوٹی ہے، نہ کہ فلمیں بنانے والوں کا اسٹوڈیو۔ سلیمان قانونی کے دور کی عثمانی سلطنت ایک سپر پاور تھی، جو یورپ کی ایڑیوں پر چل رہی تھی، ایشیا سے تجارتی راستوں پر قابض تھی اور بحیرہ روم کو خوف میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ استنبول میں بادشاہتوں کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا تھا، اور اس عظیم سلطنت کے دل میں پردے کے پیچھے ایک اور کائنات تھی، شاہی حرم۔ محض خواتین کے کمروں کا مجموعہ نہیں، یہ ایک متوازی دربار، غیر رسمی طاقت کا مرکز، سیاسی تعلقات اور شاہی حساب کتاب کا گڑھ تھا۔ اور اس گڑھ کے مرکز میں دو شخصیات ہیں جن کے سائے عام ثقافت میں ان کی اصل زندگیوں سے زیادہ طویل ہیں۔ حفصہ سلطان صرف ماں نہیں بلکہ والدہ، سلطان کے بعد سلطنت کا سب سے بڑا خطاب، خوفناک سلیم کی بیوی، سلیمان کی ماں، اپنے زمانے کی اصل سرپرست۔ انہوں نے شوہر کے عروج، تخت کی جنگ میں بیٹوں شہزادوں کی موت کو دیکھا اور اپنے سلیمان کی تاج پوشی تک زندہ رہیں۔ ان کا وقار محبت کا نہیں بلکہ سیاسی روایت کا مسئلہ تھا۔ وہ خاندان کی سرپرست، ایک ادارہ، ستون تھیں۔ خرم سلطان محض ایک لونڈی نہیں بلکہ خاص کی گالیسیا کی اس قیدی نے جو حرم کی ایک غلام سے اتنی بلندی تک چھلانگ لگائی جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ محض ایک پسندیدہ نہیں رہیں بلکہ امیر المومنین کی قانونی بیوی بن گئیں، ایک ایسا واقعہ جو صدیوں تک بے مثال رہا۔ ان کے 5 بچوں کی ماں، جن میں ولی عہد سلیم بھی شامل تھے، اس کا نام سفارتی خط و کتابت میں جھلکتا ہے۔ پولینڈ کے بادشاہ کو لکھے اس کے خط محفوظ ہیں، اس کی خیراتی عمارتیں آج بھی قائم ہیں۔ وہ ایک استثناء تھیں، نظام کو چیرتی ہوئی ایک زندہ چیلنج، صدیوں پرانے نظم و ضبط کے لیے ایک جیتا جاگتا سوال۔ اور یہیں وہ اہم سوال کھڑا ہوتا ہے جس پر درجنوں اقساط اور انٹرنیٹ پر ہزاروں پوسٹیں تعمیر کی گئی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے لیے کیا تھے؟ ڈرامہ ہمیں ایک رزمیت دشمنی دکھاتا ہے، بڑھیا شیرنی جو خاندان کے قوانین کی محافظ ہے، بمقابلہ نئی شکاری جو ان قوانین کو رونتی ہے۔ خفیہ چالیں، ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوششیں، سلیمان پر اثر کے لیے کشمکش۔ یہ شاندار ڈرامہ نگاری ہے، مگر تاریخ ایک برا مصنف ہے، وہ ابہام پسند کرتی ہے۔ کیا ہو اگر ان کے تعلق سیاہ و سفید دشمنی سے زیادہ پیچیدہ تھے؟ کیا ہو اگر والدہ کی اداراتی طاقت اور خاصکی کی ذاتی طاقت کے درمیان محض تنازع ہی نہیں بلکہ وقتی طور پر باہمی مفاد کا اتحاد بھی موجود تھا؟ کیا ہو اگر حفصہ، حرم کی دانشمند حکمران نے پہلے حرم میں خطرہ نہیں بلکہ ایک آلہ دیکھا، اور حرم نے حفصہ میں دشمن نہیں بلکہ تخت کے پاس جان لیوا کھیل کے قوانین میں ایک ضروری سرپرست اور معلمہ دیکھی؟ ہم ایک تحقیقی سفر پر روانہ ہوں گے۔ ہم چلاتی ہوئی رنگین تصویروں اور ڈرامائی مواقفوں کو ایک طرف رکھ دیں گے، اس کے بجائے ہم ہاتھ میں خط، سفارتی مراسلے اور مورخین کے ریکارڈ اٹھائیں گے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حرم سلطانی میں طاقت کی باورچی خانہ در حقیقت کیسے کام کرتی تھی، حفصہ سلطان کے پاس کون سے اوزار تھے، اور خرم سلطان نے کن خوبیوں کو بروئے کار لایا۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ذاتی پسندیدگیاں خاندانی سیاست کی ٹھنڈی پانیوں میں ڈوب گئیں، جہاں سب سے اہم سوال خاندانی کھانا نہیں بلکہ یہ تھا، اگلا سلطان کون ہوگا؟ اسے کریمیائی تاتاروں نے قید کر لیا تھا، جو سلطنت عثمانیہ کا ایک آلہ تھے، جن کے لیے غلاموں کی تجارت بجٹ کی بنیاد تھی۔ یہ ایک زنجیر تھی، چھاپا مار حملہ، کریمیا میں عبوری مرکز، استنبول کی جانب جہاز۔ یہ معیاری طریقہ کار تھا، ایک پیداواری پٹی۔ اس پیداواری پٹی پر بہت سے ٹوٹ جاتے تھے، لیکن وہ نہیں ٹوٹی۔ توپکاپی کے حرم میں اس کا نام خرم رکھا گیا، ہنسنے والی، خوش مزاج۔ یہ اس کے مزاج کے بارے میں نہیں تھا، یہ اس کی ساکھ تھی۔ رنجیدہ، فرما بردار کنیز کے روایتی تصور کی عین ضد۔ وہ راتوں کو کھوئے ہوئے وطن پر روتا نہیں تھی، کم از کم لوگوں کے سامنے نہیں۔ وہ ہنستی تھی، اور یہ ہنسی تیز،
तन से भरी, शायद गुजरे हुए हौलनाक तजर्बों की वजह से थोड़ी सी खुरदरी उसका पहला और अहम हथियार बन गई। ये पुराने महल के बंद गलियारों की खामोशी को चीरती थी। इसने सुलेमान की तवज्जो अपनी जानिब खींची, लेकिन इसके उसे देखने से पहले एक मदरसा था, हरम का बेरहम, खामोश, जानलेवा मदरसा, जहां हर मुस्कुराहट एक हिसाब थी, हर आह एक पैगाम थी और हरी सहेली एक मुमकिना जल्लाद थी। हुर्रम वली अहद शहजादे मुस्तफ़ा की वालदा महदोरान सुल्तान के हलके में आ गई। दर हकीकत वो हरीफ बनने से पहले ही अपने अहम हरीफ के कैंप में पहुंच गई थी। उसे हर चीज़ फ़ौरन सीखनी थी, ज़बान, शायरी, आदाब, ख़त्ताती, गुफ्तगू का फ़न, ज़हर, साजिशें, इक़्तदार की नफ्सियात। वो इल्म को भूखे दरिंदे की तरह निगलती गई। यूरोपी सिफारतकारों ने एक चमक दर्ज की। 1520-21 तक जैसे ही सुलेमान सुल्तान बना, हुर्रम महज एक कनीज़ नहीं रही थी, वो एक हकीकत बन चुकी थी। उसका जिक्र इस तरह किया गया: मुख्तसर कामत, दुबली पतली, तांबे जैसे बाल और घूंघट डालने वाली आंखें। लेकिन असल चीज़ उसकी खूबसूरती नहीं थी, खूबसूरत सैकड़ों थीं। असल चीज़ थी फ़िज़ा, कशिश, एक कमरे में लोगों से भरे हुए वाहिद नजर आने की सलाहियत। उसका पहला फतहमंद कदम 1521 में अपने बेटे शहजादा मोहम्मद की पैदाइश था। ये अजीम खेल का टिकट था। बच्चा महज औलाद नहीं था, ये एक असासा था, करंसी थी, सल्तनत शतरंज की बिसात पर एक मोहर थी। फिर मीर महाबेगम की पैदाइश, फिर दीगर बेटे। वो इतनी बाकायदगी से औलाद को जन्म दे रही थी कि ये महदुरान के लिए खामोश मलामत थी, जिसका दौर ख़त्म हो रहा था। हर बच्चा उसकी पोजीशन को मजबूत करता गया, उसे महबूबा से शाही खानदान की माँ में बदलता गया। उसका अरूज बिजली किसी तेजी से हुआ। 1520 की दहाई के इख्तिताम तक वो कैदी नहीं रही थी, अब वो एक मिक़नातीस थी। उसकी हंसी मधम, नज़र गहरी हो चुकी थी। वो खुश मिजाज लौंडी से हुरीम सुल्तान बन गई थी। रोहातीन की वो लड़की इसी छापे की आग में जलकर राख हो गई थी। इस राख से एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिसे पूरी सल्तनत के खेल के उसूल दोबारा लिखने थे। लेकिन बड़ा खेल खेलने के लिए उसे सरपरस्ती चाहिए थी, और वो उसे सुलेमान में नहीं मिली। उसे तो उसने पहले ही फतह कर लिया था, बल्कि उसकी माँ में मिली। ये दिलों का इत्तेहाद नहीं था, ये ज़हनों और अज़ाइम का इत्तेहाद था। हफ्सा सुल्तान, वालिदा, ये महज सुल्तान की माँ नहीं थी, ये एक ओहदा था, शायद शहनशाह खुद के बाद सल्तनत का दूसरा सबसे अहम ओहदा। लेकिन अगर सुल्तान चेहरा, अलामत और तलवार है, तो वालिदा उस अजीम जिस्म का दिमाग, दिल और आसाबी निज़ाम है। और हफ्सा शायद उसका सबसे बासलाहियत मुंतखब थीं। उसकी ताकत तोहफे में नहीं मिली थी, ये सिफर से तामीर करदा एक असर रसूख का मुकम्मल आलायकार था, जिसकी ईंटें 3 बुनियादी अनासिर से तैयार की गई थीं: खून, दौलत और मालूमात। कुछ रिवायात के मुताबिक वो गुलाम बाजार में बिकने वाली कोई लौंडी नहीं थीं, वो एक शहजादी थीं। क्रीमियाई खान मंगली अव्वल गिराए की बेटी आयशा हफ्सा एक जिंदा सिफारती मुआहदे की सूरत में उस्मानी कलमरव में आईं। शहजादा सलीम से उनकी शादी कोई रुमानी किस्सा नहीं, बल्कि खुलूसन जुग्राफियाई सियासत थी। शुमाल में उस्मानियों की तलवार और ढाल, क्रीमियाई खानात के साथ इत्तेहाद। हफ्सा की माली ताकत ज़बरदस्त और मुकम्मल तौर पर जायज़ थी। वो अपने वक्फ एक मजहबी और रफ़ाही फ़ंड की मुंतज़िम थीं, जिसके पैमाने हैरान कुन थे। आमदनी उनके ख़जाने में बहकर पत्थर और खैरात बन जाती थी। मनीसा को लीजिए, महज एक सूबा नहीं, बल्कि शहजादा सुलेमान का साबिक हेडक्वार्टर। यहाँ 1522-23 में हफ्सा एक अजीमुश्शान मंसूबे की बुनियाद रखती हैं। वो महज तामीर नहीं करती, बल्कि एक खुद मुख्तार छोटी सी दुनिया, शहर में शहर तख्लीक करती हैं। एक कॉम्प्लेक्स जिसमें मस्जिद, मदरसा, स्कूल, गरीबों के लिए लंगर खाना और दरवेशों की खानकाह शामिल है। फ़न तामीर के लिहाज से उस्मानी तर्ज का नमूना, मुआशरती लिहाज से इनकलाब। उनके मुंतज़िम तैमूर ताशोगली अली बेग ठेकेदार की बजाय एक शहरी मंसूबा साज की तरह काम करते हैं। वो मस्जिद के मगरिब में 20 मकानात बनवाते हैं और रिहायशियों के साथ एक गैर मामूली मुआहदा करते हैं: ज़मीन के टैक्स के अलावा कोई भी टैक्स अदा करो। दर हकीकत वो सल्तनत उस्मानिया में पहला फ्री इकनॉमिक जोन कायम करते हैं। ये घर मकनातीस बन जाते हैं, एक नया महल्ला वजूद में आता है,
جو پورے شہر کی ترقی کا رخ متعین کرنے لگتا ہے۔ یہ محض خیرات نہیں، یہ شہری منصوبہ بندی کی انتہائی مہارت کا نمونہ ہے۔ یہ صرف فن تعمیر ہی نہیں تھا جو حفصہ کو متوجہ کرتا تھا، بلکہ وہ زندہ اور پرتپش بنیادی ڈھانچہ تھا۔ آئیں وقف کی کتابوں میں جھانکیں، وہاں موجود اعداد و شمار کسی بھی مورخ سے زیادہ بلند آواز سے بولتے ہیں۔ عمارت یعنی عوامی باورچی خانہ، عملہ 20 افراد، سالانہ اخراجات 16.5 ٹن گوشت اور 90 ٹن گندم۔ اسے روزانہ کی پلیٹوں میں تبدیل کریں تو نتیجہ ہر روز سینکڑوں لوگوں کے لیے مکمل خوراک کا انتظام۔ یہ کوئی وقتی اقدام نہیں تھا، یہ بھوک کے خلاف نظامی جنگ تھی۔ مدرسہ 10 تک اساتذہ مقرر جن کی تنخواہیں طے تھیں۔ درویشوں کی خانقاہ 9 مستقل رہائشی۔ مسجد 2 امام، 1 خطیب، 4 مؤذن۔ 1531 تک اس مجموعے کا کل عملہ 117 افراد پر مشتمل تھا۔ اس نے محض ایک خیراتی ادارہ ہی نہیں بلکہ خطے کا سب سے بڑا آجر بنا دیا تھا، جہاں سماجی تحفظ اور ترقی کے مواقع موجود تھے۔ بورسا، منتشا، طرابزون میں اس کے وقف اور ادرنے کے راستے پر وہی کارواں سرائے جس کے گرد ایک پورا شہر آباد ہو گیا، یہ سب ایک ہی نیٹ ورک کے مراکز تھے۔ ایسا نیٹ ورک جو سلطنت کو عمودی سطح پر کھلاتا، علاج کرتا، تعلیم دیتا اور روحانی سہارا فراہم کرتا تھا۔ یہ خالص نرم طاقت تھی جو وفاداری کو پتھر میں تبدیل کر دیتی تھی۔ سلیم اول کی وفات اور سلیمان کے تخت نشین ہونے کے بعد بھی اس کا کردار کم نہیں ہوا بلکہ اور بڑھ گیا۔ عظیم سلطان کے پہلے 6 سالوں میں حفصہ رسمی طور پر مانیسا میں رہیں، شہزادوں کی پرانی رہائش گاہ، لیکن وہاں سے وہ ایک غیر مرئی سلطنت پر حکمرانی کرتی رہیں۔ اس کے جاسوسوں اور مخبروں کا جال پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ صوبوں میں ہونے والی سازشوں کا پتہ دیوان میں موجود وزراء سے پہلے ہی لگا لیتی تھیں۔ وہ پرانے محل میں واقع حرم کو کنٹرول کرتی تھیں، جو مستقبل کے حکمرانوں کی تربیت گاہ اور انمول رابطوں کا مرکز تھا۔ وہ کنیزوں کے جھگڑوں میں سب سے بڑے فیصلہ کن، پوتے پوتیوں جن میں مستقبل کے سلطان سلیم دوم بھی شامل تھے، کی پرورش کرنے والی اور اہم شخصیات کی تعیناتی کرنے والی تھیں۔ 1526 میں ان کا توپ کاپی محل منتقل ہونا ہار مان لینا نہیں بلکہ اپنے صدر دفتر کا محل وقوع بدلنا تھا۔ اب وہ طاقت کے مرکز کے بالکل درمیان میں تھیں، اور یہیں اس کے حرم کے تعلقات کا سب سے بڑا پراسرار پہلو چھپا ہے۔ روایتی قصے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بتاتے ہیں۔ پرانی شیرنی، روایات کی محافظ، نئی شکاری عورت کے مقابلے میں جو قواعد توڑ رہی ہے، لیکن دستاویزات میں موجود حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہے۔ اگر ڈرامائی کہانیوں پر یقین کیا جائے تو توپ کاپی کے حرم نے حرم کا استقبال برفانی خاموشی سے بلکہ کھلی دشمنی سے کیا تھا۔ ماں، بہنیں، عثمانی خواتین کا پورا خاندان اسے ایک اوپری طبقے کی عورت سمجھتا تھا جس نے سلطان کا دل اس کی جائز پسندیدہ ماہی دوران سے چرا لیا تھا۔ خوبصورت؟ بے شک۔ حقیقت پر مبنی؟ تاریخی دستاویزات ہمیں ایک اور کہیں زیادہ پیچیدہ کہانی سناتی ہیں۔ یہ کہانی ایک سادہ لیکن اہم سوال سے شروع ہوتی ہے، وہ وہاں پہنچی کیسے؟ 1 نمبر افسانہ، وزیر اعظم کی جانب سے عطیہ کی عجیب و غریب صورت۔ سب سے حساس اور ڈرامائی کہانی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم پاشا، سلطان سلیمان کے قریبی دوست اور عظیم وزیر نے انہیں ایک نوجوان لونڈی تحفے میں دی تھی۔ یہ بات اطالوی سیاح لوئیجی بسانو دے زارا نے 1545 میں درج کی تھی۔ یہ کہانی مشہور ہو گئی۔ سلطان کی دوستی کا یہی انجام ہوتا ہے اور یہی پارگالی ابراہیم پاشا کے مستقبل کے زوال کا پیش خیمہ تھا۔ لیکن یہاں ایک بڑی غلطی ہے۔ جب حرم سلطان حرم میں آئیں تقریباً 1520، ابراہیم محض ایک اچوغلان تھے، سلطان کے ساتھی اور شاہین بان۔ قربت؟ ہاں، لیکن اس درجے کا عہدہ کہ وہ بادشاہ کو ذاتی تحفہ دے سکیں؟ نہیں۔ لیسلی پیئرس کے مطابق یہ اعزاز صرف اعلیٰ ترین درجے کے پاشاؤں کو حاصل تھا۔ ابراہیم کو یہ عہدہ بعد میں ملا، اس لیے تاریخ یہ خوبصورت افسانہ توڑ دیتی ہے۔ بسانو نے غالباً بعد کے دور کی ایک آراستہ کہانی درج کی ہوگی جو وزیر کی طاقت اور اس کے مقرب ہونے کی حسد آمیز باتوں سے بڑھا چڑھا کر سنائی گئی تھی۔ دوسرا افسانہ، شاہی خاندان کا منصوبہ، ایک ایسی روایت جو صورتحال کو ایک مختلف زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہیبسبرگ کے سفیر ہنس ڈیش وارم اپنی رپورٹوں میں ایک دلچسپ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ سلطان سلیمان کی بیوی روسی ہے اور اس کی پرورش سلطان کی والدہ اور بڑی بہن نے کی تھی۔ یہ روایت ایک اور نیم افسانوی کہانی سے ملتی ہے کہ خرم اصل میں سلیمان کے والد سلطان سلیم اول کے حرم میں تھیں۔ کیوں؟ یہ ایک کلاسیکی خاندانی چال ہو سکتی تھی۔ والدہ حفصہ سلطان اور شہزادیاں ایک ہونہار لڑکی پر نظر رکھ سکتی تھیں،
اسے زبانیں، دربار کے آداب، سیاست کی باریکیاں سکھا سکتی تھیں، مستقبل کے سلطان کے لیے اثر و رسوخ کا ایک مثالی ذریعہ تیار کرنے کے لیے، جیسے ایک قیمتی گھوڑا جسے شہزادے کے لیے تربیت دی جاتی ہے، سفاقانہ عملیت جسے انتہا تک پہنچا دیا گیا ہو۔ اور یہاں تیسرے گواہ کا ظہور ہوتا ہے جس کا قول وزنی ہے۔ قطب الدین المکی شریف مکہ کے قاصد، وہ حرم سرا کو سرائے کے دالانوں سے نہیں بلکہ بین الاقوامی سفارتکاری کے پرزم کے ذریعے دیکھتا ہے، اور وہ دشمنی کو نہیں بلکہ اس کے برعکس چیز کو ثبت کرتا ہے۔ وہ والدہ حفصہ اور سلطان کی بیوی جسے روکسیلونا کہا جاتا ہے کے درمیان غیر معمولی قربت کے بارے میں لکھتا ہے، ایسے تعلقات جو ماں بیٹی کے رشتے سے زیادہ مشابہ ہیں۔ پھر وہ فیصلہ کن وضاحت کرتا ہے، اس کے علم کے مطابق والدہ نے ذاتی طور پر اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے لیے پرورش کی اور اسے اس وقت تحفے میں دیا جب وہ ابھی شہزادہ ہی تھا۔ ان ذرائع کے پہلی ٹکڑوں کو جوڑیں تو عمومی نفرت کی تصویر بکھر جاتی ہے۔ ہمارے سامنے ایک مختلف منظرنامہ ابھرتا ہے۔ خرم محض ایک اتفاقی ٹرافی نہیں بلکہ ایک استراتیجک منصوبہ بھی ہو سکتی ہے، ایک ایسا منصوبہ جس میں سلطنت کی بااثر ترین خواتین شامل تھیں۔ اگر ایسا ہے تو اس کا تیز رفتار عروج ایک ڈھیٹ بغاوت نہیں بلکہ ایک منصوبے کی کامیاب تکمیل ہے، جہاں والدہ حفصہ دشمن نہیں بلکہ سرپرست، رہنما اور شاید اہم فائدہ اٹھانے والی تھیں۔ اور اب آئیے اس روایتی تصویر کو ہلائیں جہاں ساس اور بہو ایک مرد کی توجہ کی کشمکش میں ہمیشہ حریف ہوتی ہیں، کیونکہ محفوظ دستاویزات خاموش ہیں۔ بالکل، وینس کے جاسوسوں کی رپورٹوں میں، سفارتکاروں کی یادداشتوں میں، درباری تاریخ نویسوں کے ریکارڈ میں اس بات کا ایک حرف بھی نہیں کہ حفصہ اور مہدی وران دیار سلاؤ عورت کے خلاف گہری ساتھی تھیں۔ یہ چکا چوند نسخہ بہت بعد میں ناول نگاروں کے ذہنوں میں پیدا ہوا۔ اصل میں ہوا کیا تھا؟ ایک سکینڈل، بالکل شاہی محل کا سا۔ یہی وہ واقعہ جو روسی لونڈیوں والے ڈرامے میں دکھایا گیا ہے، کوئی فرضی قصہ نہیں، یہ حقیقتاً پیش آیا تھا۔ لیکن اگر ڈرامے میں والدہ سلطان اپنے بیٹے کے حرم میں نوجوان حسیناؤں کو امید کی نظر سے داخل کرتی ہیں تو حقیقت اس سے کہیں زیادہ شفاق اور چالاک تھی۔ اسی ذہین وینس کے سفیر براگادین کے مطابق حفصہ سلطان کو یہ تحفہ دیکھ کر سخت غصہ آیا، محض ہلکی سی ناراضگی نہیں بلکہ اس گھر کی مالکن کا پورا کہل جس کے دائرہ اختیار میں بلا اجازت ناگوار مہمان داخل کر دیے گئے تھے۔ اور اس نے محض ناراضگی ظاہر کرنے پر اکتفا نہیں کیا، اس نے حکم دیا، سختی اور بے لچک انداز میں، فوراً ان لڑکیوں کو توپ کاپی محل سے نکال دیا جائے اور سلطنت کے دور دراز صوبوں کے گورنروں سے ان کی شادی کر دی جائے۔ اور سلیمان، وہی عظیم حکمران جس کی مرضی لاکھوں کے لیے قانون تھی، راضی ہو گیا، بلکہ اس نے عوامی طور پر اپنی ماں کے فیصلے کی تائید کی، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ ان عورتوں کی موجودگی اس کی محبوبہ خرم کو رنجیدہ کر سکتی ہے۔ یہ محض ایک رعایت نہیں تھی، یہ وفاداری کا ایک نمائشی اظہار تھا، پورے درباری حلقوں کے لیے ایک پیغام۔ ایک عورت یعنی خرم کی خواہش سلطنت کے دو طاقتور ترین افراد کی مرضی سے محفوظ ہے، ان کے درمیان کوئی جنگ نہیں تھی۔ جہاں افسانہ خندقیں اور سازشیں دیکھتا ہے، تاریخ وہاں زیادہ تر تسلسل پاتی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ خرم اپنے بیٹے سلیم دوم کی مستقبل کی سلطان نور بانو کی تربیت کرتے ہوئے جان بوجھ کر حفصہ سلطان کے نمونے کی نقل کر رہی تھیں۔ وہ محض ایک دلہن نہیں بلکہ ایک حکمت عملی کی ساتھی، سفارتدار اور منتظم تیار کر رہی تھیں، شاگرد استاد کے راستے کو دہرا رہی تھیں۔ اور آخری قطعی دلیل جو ہمیشہ کی دشمنی کے نظریے کے خلاف ہے، ارد گرد دیکھیے، سلیمان کی بہنیں، طاقتور اور مغرور خاندان کی اولاد۔ اگر خرم ایک ایسی بدتمیز نودولتیہ ہوتی جس نے ان کی ماں کی یاد کو پاؤں تلے رون ڈالا ہوتا تو ان کی مخالفت زبردست ہوتی، لیکن تاریخ نے ان کے درمیان کسی تنازع کا ایک اشارہ بھی محفوظ نہیں کیا۔ خاموشی، اور سفارتی اور درباری تواریخ میں ایسی خاموشی سب سے بلند ترین اشارہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ حرم میں کوئی گلابوں کی جنگ نہیں ہوئی، ایک محاسبہ پسند، پرسکون اور ناقابل یقین حد تک مؤثر اتحاد تھا۔ سلیمان اور خرم کی شادی، یہ تاریخی اور ڈرامائی خوشی کا انجام خلا میں نہیں ہوئی، عین وقت کی ترتیب وہ چابی ہے جو رومانی داستان کو الٹ پلٹ دیتی ہے۔ سلیمان نے اپنی حرم سے رسمی شادی 1534 میں کی۔ اسی سال کیا ہوا؟ حفصہ سلطان نے دنیا سے رخصت لی، محض ایک ماں نہیں، ایک معمار، نگران اور حرم کی دیواروں کے پیچھے ہونے والے ہر واقعے کی کمانڈر۔ ان کی موت نے نہ صرف خلا چھوڑا بلکہ اقتدار کا خلا چھوڑا، اور سلطنت کی سب سے طاقتور خواتین کی حیثیت سے والدہ سلطان کا تخت اب خالی تھا، لیکن قانون کے مطابق اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔
اور یہیں سے محبت کی داستان نہیں بلکہ جذبے کے بھیس میں ایک زبردست سیاسی چال شروع ہوتی ہے۔ سلیمان کو محض ایک نیا پسندیدہ نہیں چاہیے تھا، انہیں ایک نئے منتظم کی اشد ضرورت تھی، ایک قابل اعتماد شخص جو اس پیچیدہ ترین مشینری حرم کو کنٹرول کر سکے، جو بیک وقت نجی رہائش گاہ، سلطنت کا انسانی وسائل کا مرکز اور سازشوں کا مرکز تھا۔ خرم اپنی تیز ذہانت، سلیمان پر بے مثال اثر اور حریفوں کی عدم موجودگی کے ساتھ اس مقام کے لیے مثالی امیدوار تھیں۔ اسی طرح خاصے کی سلطان کا خطاب وجود میں آیا۔ یہ محض پیاری بیوی نہیں تھا، یہ ایک سرکاری عہدہ تھا، اقتدار کی اعلیٰ لیگ میں داخلے کی چابی، ذاتی خزانہ، ملازمین کا عملہ، سفارتی خط و کتابت کا حق۔ انہوں نے اس کے لیے حرم کی ڈائریکٹر کی پوزیشن تخلیق کی، لیکن صرف اس وقت جب وہ اپنا پچھلا منتظم کھو چکے تھے۔ تو پھر سلیمان کی مشہور وفاداری کا کیا ہوا؟ جی ہاں، اس نے ذاتی طور پر اپنے لیے حرم بند کر دیا، دوسری لونڈیوں کے پاس جانا بند کر دیا، لیکن یہ ذاتی وفاداری کا اظہار تھا، ادارے کا خاتمہ نہیں۔ حرم بطور ایک نظام، وارثوں کی فیکٹری، پاشاؤں کی تربیت گاہ، خاندانی شادیوں کے ذریعے خارجہ پالیسی کا آلہ، ایک گھڑی کی طرح چلتا رہا، بس اسے سلطان کے ذاتی کنٹرول سے نکال کر ایک پیشہ ور منتظم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس منتظم کا نام خرم تھا۔ اس طرح شادی اور خطاب محبت کی کہانی کا اختتام نہیں بلکہ اس کا معقول انتظامی تسلسل ہے۔ سلیمان نے محض اپنی محبت کی عورت سے شادی نہیں کی، اس نے اسے اپنی سلطنت کے ایک اہم محکمے کا سربراہ مقرر کیا۔ اور خرم سلطان اور حفصہ سلطان کی ازلی دشمنی، یہ وہ ہے جو اس وقت ہوتا ہے جب تاریخ پیسے سے ٹکراتی ہے۔ 16ویں صدی میں رہنے والی حقیقی خرم اور حفصہ نے اپنے پیچھے کوئی ڈرامے کا اسکرپٹ نہیں بلکہ دستاویزات چھوڑیں، جن میں سے سینکڑوں محفوظ ہیں۔ ہم عصر مورخین نے ان کے اتحاد کا احترام کے ساتھ جو حیرت کی سرحد کو چھوتا ہے تذکرہ کیا ہے۔ عثمانی مورخ کمال پاشا زادہ جو ان کا ہم عصر تھا، حفصہ کو خاندان کا قلعہ اور خرم کو خیرات کی روشنی کہتا ہے۔ کوئی زہریلا پن نہیں، صرف کاروباری رپورٹ۔ دو خواتین جنہوں نے مشترکہ منصوبوں کے ذریعے خاندان کی طاقت اور اثر و رسوخ کو مضبوط کیا۔ وینس کے سفیروں نے اپنے مرکز کو بھیجے گئے خفیہ پیغامات میں ان کی ہم آہنگ سفارتی چالوں کا ریکارڈ درج کیا۔ یہ اعلیٰ ترین سطح کی سیاست تھی، نہ کہ باورچی خانے کا ڈرامہ۔ تاریخی تحریروں نے طویل عرصے تک اس روایت کو قائم رکھا۔ 19ویں صدی کے علماء نے ان کی خیراتی وقف کو ایک پیچیدہ معاشی آلے کے طور پر پرکھا، ان کے اثر کا موازنہ موجودہ فنڈز سے کیا۔ 20ویں صدی کے ترکی کے عظیم تاریخی سائنسدان خلیل انالجک عثمانی آرکائیوز کی گہرائیوں میں کھودتے ہوئے زہر کے آثار نہیں بلکہ سلیمان کے خشک فرامین پائے جو ان کی مشترکہ کوششوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ موجودہ محققین براہ راست کہتے ہیں ان کا اتحاد سلیمان کی پوزیشن مضبوط کرنے اور دوسرے گروہوں مثلاً ماہ دوران پارٹی کے اثر کو زائل کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجک اقدام تھا۔ حقیقت زیادہ پرانی مگر زیادہ عقلمندانہ تھی، یہ ایک ٹینڈم تھا نہ کہ مقابلہ۔ پھر ٹیلی ویژن آیا اور عظیم اساطیر سازی کا آغاز ہوا۔ سیریل محتشم صدی نے تاریخ کے ساتھ وہی کیا جو بلینڈر سبزیوں کے ساتھ کرتا ہے، پیچیدہ بناوٹ کو ایک چمکدار ہضم کرنے میں آسان گڑبڑ میں بدل دیا۔ حفصہ ایک قدامت پرست ماں بن گئیں جو اپنی ضدی بہو کو دیکھ کر گھبرا کر اپنے دل کو تھام لیتی ہیں۔ خرم ایک اصلی مہمجو بن گئیں، اقتدار کے لیے ہر چیز یہاں تک کہ زہر دینے کے لیے بھی تیار۔ ناظرین نے سانس رو کے ان کے تصادم کو دیکھا، ریٹنگ آسمان کو چھونے لگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حقیقت سے بہت ہی کم تعلق تھا۔ فنی تخیل کے چھوٹے حروف کو نظر انداز کرتے ہوئے اس مت پر ناظرین کا یقین مضحکہ خیز 70% تک پہنچ گیا۔ یہ جھوٹ اتنا پائیدار کیوں ثابت ہوا؟ جواب سادہ ہے، ڈرامہ فروخت ہوتا ہے۔ ساز بہو کا تنازعہ ایک ایسا اصلی نمونہ ہے جو استنبول سے لے کے کیلیفورنیا تک ہر ثقافت کے لیے قابل فہم ہے۔ دو ذہین خواتین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کی کہانی جو نرم اثر اور معاشی ذرائع کے ذریعے سلطنت چلا رہی تھیں، وضاحت طلب ہے۔ انٹرنیٹ نے ایک گونج دار کمرے کی طرح اس اسطور کو تقویت دی۔ لاکھوں ناظرین والے یوٹیوب چینلوں نے بار بار جعلی باتوں کو پھیلایا۔ کس طرح حفصہ نے خرم کو حرم سے نکالنے کی کوشش کی۔ محفوظ دستاویزات خاموش رہیں۔ ان کے زمانے کا کوئی بھی معاصر ماخذ، نہ عثمانی، نہ وینس کا، نہ فارسی ایسی کوئی بات درج نہیں کرتا۔ اس کے برعکس 1534 میں حفصہ کی موت خرم کے زوال کے بجائے اس کی مکمل عروج پذیری کے ساتھ ہم وقت تھی۔ وہ نہ صرف بچ گئیں بلکہ پھلی پھولیں،
سلطان کی پہلی سرکاری بیوی بن گئیں اور والدہ سلطان کے منصوبوں کو اپنے نام سے جاری رکھا۔ در حقیقت تاریخی سچ فلمی دنیا سے کسی طور کم دلچسپ نہیں، بس صنف مختلف ہے۔ یہ کوئی میلو ڈرامہ نہیں بلکہ ایک سیاسی تھرلر ہے۔ دو مختلف دنیاؤں کی خواتین جو شاید کرمائی بے کی بیٹی تھیں جو میدانوں کی دانش سمیٹ چکی تھیں، اور دوسری اغوا کی گئی ایک سلاو لڑکی جو بقا کے سخت اسباق سے گزر چکی تھیں، نے ایک خاموش معاہدہ کیا۔ انہوں نے مل کر مسجدیں، حمام اور لنگر خانے تعمیر کیے۔ ان کے وقف یعنی پیچیدہ خیراتی اداروں کا جال غریبوں کو کھانا کھلاتے، مریضوں کا علاج کرتے اور سلطنت کے ڈھانچے کو مضبوط بناتے تھے۔ حفصہ نے والدہ سلطان کی ہماگیر طاقت کی بنیاد رکھی اور خرم سلطان نے اسے شاندار طور پر آگے بڑھایا۔ انہوں نے اقتدار بانٹا نہیں بلکہ اس میں اضافہ کیا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کی حقیقی میراث آج بھی مادی طور پر موجود ہے۔ استنبول میں واقع حاسکی سلطان کمپلیکس جو خرم سلطان نے عظیم معمار سنان کے ذریعے تعمیر کرایا، آج بھی فعال ہے۔ اس کے وقف کے ادارے جو صدیوں سے لوگوں کو کھانا کھلاتے آئے ہیں، یہ کوئی استعارہ نہیں بلکہ آرکائیو میں محفوظ دستاویزات ہے۔ ان کی کہانی دشمنی کا نہیں بلکہ انتہائی محدود حالات میں اتحاد کی حکمت عملی کا سبق دیتی ہے۔ ماضی کو ریٹنگ کے لیے مسخ کرتے ہوئے مقبول ثقافت محض تاریخ کو توڑ مروڑ نہیں دیتی بلکہ ہم سے ایک زیادہ پرجوش کہانی چھین لیتی ہے، وہ کہانی جس میں سازش نہیں بلکہ عقل و دانش دنیا بدلتی ہے۔